بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ انہیں آتش نمرود میں ڈالا گیا تو انہوں نے صبر و رضا کا مظاہرہ کیا، خداوند قدوس کی رضا پر اپنا وطن چھوڑ دیا۔ پھر جب حکم خداوندی پر اپنے نور نظر اور اہلیہ محترمہ کو فاران کے جنگل میں چھوڑ آئے، ان آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور امتحان لیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دو، میں انہیں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوش دلی سے اپنے نور نظر کو تیار کر دیا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک چھری اور رسی ساتھ لی اور اپنے بیٹے کو لے کر جنگل کی طرف چل دیے۔ دونوں باپ بیٹا میٹھی میٹھی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جب شیطان لعین نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے اسماعیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس پر شیطان لعین نے کہا کہ وہ تمہیں ضرور ذبح کر دیں گے، اس لیے کہ انہیں خداوند قدوس کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے والد گرامی مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو پھر مجھے روکنے والا تو ضرور شیطان ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہ چل سکا تو وہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ہاجرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی دعوت پر لے گئے ہیں۔ شیطان لعین نے کہا وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا ہے؟ تو شیطان لعین کہنے لگا باپ بیٹے کو تو ذبح نہیں کرتا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ ایسا کر دیں گے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر اللہ کریم کا یہی حکم ہے تو اسے پورا کرنے میں ہی بہتری ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی یہی مرضی ہے تو پھر یہ ایک اسماعیل ہی کیا لاکھوں ان جیسے اسماعیل قربان کر دیتی۔ شیطان لعین کا خیال تھا کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا میری بات کو سن کر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑ پڑیں گی، مگر ان کی استقامت کو دیکھ کر شیطان لعین کو خود وہاں سے بھاگنا پڑا۔ چنانچہ پھر یہ لعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ابراہیم، خواب تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں، محض ایک خواب کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا مناسب نہیں۔ شیطان نے جو ہی یہ باتیں کہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور شیطان پر ماریں۔ چنانچہ شیطان نے 3 مرتبہ آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے 3 مرتبہ اس پر کنکریاں ماریں اور اسے فرار ہونا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو حاجیوں پر واجب کر دیا۔ حکومت سعودیہ نے ان تینوں مقامات پر اینٹوں کے نشانات بنا دیے جہاں جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ حاجی صاحبان ان تینوں جمروں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ محترم دوستو، شیطان لعین کی فریب کاری نہ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر چل سکی، نہ ہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق میں قربان ہونے سے روک سکی، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کو بدل سکی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بچے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ راستے میں بیٹے نے اپنے باپ سے یہ ہرگز سوال نہیں کیا کہ ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ جس طرف باپ چلتا رہا بیٹا بھی اسی طرف چلتا رہا، بیٹا باپ کے نقش قدم پر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک جنگل میں پہنچے تو آپ نے بیٹے کو پاس بٹھایا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صحرا میں بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ سن کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا
اے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی اور بیٹے سے فرمایا کہ اللہ کی راہ پر اپنی گردن بچھا دو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری چند باتیں سن لیں۔ مجھے ذبح کرنے سے بیشتر مجھے اچھی طرح باندھ لیں تاکہ تڑپ نہ سکوں۔ اپنے لباس کو میری طرف سے سمیٹے رکھنا تاکہ میرا خون اچھل کر رنگین نہ کر دے اور میرے اجر میں کمی آ جائے۔ چھری کو اچھی طرح سے تیز فرما لیجئے تاکہ یہ تیزی سے مجھ پر چل جائے اور آپ کو دقت نہ ہو۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ شفقت پدری حائل نہ ہو جائے۔ میرے ذبح ہونے کے بعد میرا کرتا میری والدہ صاحبہ کو دے دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دل بند لخت جگر نور نظر کی یہ باتیں سنی تو آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ بچی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹا، تمہاری ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو رسی سے باندھ کر منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ جب دونوں نے حکم مانا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ چشم فلک نے اس سے قبل یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک مقدس باپ رضائے الہی کی خاطر اپنے نور نظر کے نازنین حلق کو خود کاٹ رہا تھا۔ چھری چلائی گئی مگر کاٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ وہی چھری پتھر پر مارتے ہیں تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام چھری سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے اسماعیل کا نرم و نازک گلا پتھر سے تو زیادہ سخت نہیں ہے۔ چھری نے زبان حال سے کہا، حضور، تم تو مجھے اسماعیل کی گردن کاٹنے کا حکم دیتے ہو مگر رب ذوالجلال مجھے کاٹنے سے منع فرماتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے کو مسلسل زور سے چھری سے چلا رہے ہیں۔ خالق دو جہان نے اپنے پیارے خلیل کے ارادے کو پا لیا اور فرمایا، اے جبریل، آج میرے خلیل کے جلال کو دیکھو کہ وہ آج قربانی دیے بغیر واپس لوٹنا نہیں چاہتا۔ جاؤ جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور میرے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ چھری کے نیچے دمبا رکھ دو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے دمبا لے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے ہٹا کر چھری کے نیچے دمبا رکھ دیا۔ چھری نے دمبا کو ذبح کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے آواز آئی، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی سلا دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں امتحان بھی بڑا تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر فرمایا، اے میرے پیارے خلیل، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ کوئی معمولی امتحان نہ تھا۔ ہم نے تمہاری قربانی قبول فرما لی اور تمہارے بیٹے کو بچا لیا اور ان کے فدیے میں جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حضور سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحب استطاعت امتیوں پر واجب ہو گیا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر اپنا وطن، مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر کے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اے خدا کے ماننے والوں اور اس کی محبت کے دعوے دار، اس دعوے میں تم اس وقت تک سچے نہیں ہو سکتے جب تک تم اس کے فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل، رضائے الہی اور اس کی خوشنودگی اور اس کے حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے دل سے لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔